بچوں کو کارآمد بنائیں، کام کا بنائیں، نکما نہ بنائیں. ان کو قوت فیصلہ سکھائیں، انہیں خود ڈیسیژن لینے دیں. ہر چیز میں آپ ان کا ڈیسیژن نہ لیں، ان کے اوپر بھی چھوڑیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور تعریف بھی کریں لیکن سچی تعریف، جھوٹی تعریفیں نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے، اتنی وہ مبالغہ آرائی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے آگے کی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاید کلاس 6 تھی یا 7 تھی، تو میں نے کلاس میں ٹاپ کیا. تو گھر آ کے میں نے بتایا میرا یہ ریزلٹ آیا ہے. میرے والد نے شاید وہ میرا ریزلٹ کارڈ لیا تو کہا اس میں اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر کیوں نہیں، یا کوئی اس طرح کی بات کی. تو میں نے کہا کہ میں اتنی پھولی ہوئی آئی تھی اور انہوں نے ساری غبارے میں سے ہوا نکال دی کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہے. جب میرے پی ایچ ڈی کا ریزلٹ جس دن آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے والد کو فون کیا. تو کہنے لگے کہ تمہارے حج کی جو خوشی ہوئی ہے وہ اتنی پی ایچ ڈی کی نہیں ہوئی. تو میرے نزدیک حج کرنا تو چند دن کی بات تھی، لیکن پی ایچ ڈی میں 4 سال لگے تھے. لیکن انہوں نے اس وقت ایک پرائرٹی سیٹ کر دی کہ جو اللہ کی اطاعت میں کام ہوتا ہے، عبادت والا کام، وہ زیادہ اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ زیادہ اچھا ہے، مجھے اس کی خوشی زیادہ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں پھر انسان کو بھولتی نہیں، اور یہ چیز انسان کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں کہ والدین جس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں پھر بچوں کے اندر وہ چیز آنے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی بچے سے کچھ سکھانا ہوتا تو اس کی تعریف بھی ساتھ کرتے. آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کاش رات میں نماز بھی پڑھتا. بس اتنی بات کی تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح بچوں کے اندر اگر کوئی اچھی عادتیں ہیں تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بیٹا تمہاری یہ عادت بہت اچھی ہے کہ تم کام کرنے کے بعد چیزیں سمیٹ دیتے ہو مثلا، تو اس کے بعد وہ کبھی چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ ایک اچھا کام ہے. ورنہ بچوں کو تو تمیز نہیں ہوتی اچھا کیا ہے کیا نہیں. جب آپ تعریف کرتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا تھا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، بردباری اور باوقار ہونا. پھر اسی طرح بچوں سے پیار محبت سے کام کروانا چاہیے. ان کے منفی رویے کو حکمت سے مثبت میں تبدیل کرنا چاہیے. اور اس میں ابو محذورہ کی روایت جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی دل کو لگتا ہے کہ کس طرح ایک ٹین ایجر کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لوگوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے. راستے میں ہمارا آپ سے آمنا سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذان دی. تو مؤذن کی آواز سن کر ہم اونچی آواز سے اس کی نقل اتارنے لگ گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی اور ہماری طرف کسی کو بھیجا کہ وہ ہمیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے سنی جو سب سے اونچی تھی؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، ابو محذورہ کی طرف، اور وہ سچے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا اور مجھے روک لیا. آپ نے فرمایا کھڑے رہو اور نماز کے لیے اذان دو. میں کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میری نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے مجھے خود آذان کے کلمات سکھائے. جب میں آذان دے کر فارغ ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر ابو معذورہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پہ پھیرا، پھر ان کے جگر پہ پھیرا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو معذورہ کی ناف تک پہنچا، یعنی چہرے سے سارے اگلے حصے تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں برکت دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. اسی وقت ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دور ہو گئی اور اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. یعنی آپ نے بلا کے سزا نہیں دی، بے عزتی نہیں کی، ان کے ماں باپ کو نہیں بلا لیا کہ کیا تمیز سکھائی ہے بچوں کو، کس طرح ڈیل کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. کیونکہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو شرارتی ہے وہی سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو اس سے اذان دلوائی اور پھر اس کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. یعنی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. اور پھر انعام بھی دیا اور پھر دعا بھی دی، پھر ان پہ ہاتھ بھی پھیرا. یہ کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی. کیا ہم بھی ٹین ایجرز کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں جن کے اندر روڈنس ہوتی ہے یا کبھی بدتمیزی بد اخلاقی بھی برتتے ہیں؟ تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو کہ وہ بچوں کی صلاحیت کو دیکھ کر، ان کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر بھی ان کے ساتھ
صبر سے کام لے کر ان کو آگے بڑھائیں. کس طرح زید بن ارقم کو آپ نے یہودیوں کا طرز تحریر سکھایا اور انہوں نے 17 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر سب کچھ سیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایجرز کو ذمہ داریاں بھی دے کے بھیجتے تھے. اسامہ بن زید جو تھے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. جب بچوں میں فیوریٹزم کرنے لگتے ہیں نا, کسی بچے کو زیادہ امپورٹنس دینا, اس کی تعریفیں کرنا, ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, کچھ کم گو ہوتے ہیں, کچھ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, کچھ آگے بڑھ کے ہر چیز وصول کر لیتے ہیں لاڈ پیار کر کے, اور کچھ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماں کا فرض ہے کہ پھر ہر بچے کو ایکولی امپورٹنس دے. وہ یہ نہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ فیوریٹ بنا لے اور کچھ کو چھوڑ دے. اسی طرح کلاس میں بھی کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں, کچھ بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں, تو کمزور بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دینا چاہیے, ان کو بھی آگے بڑھانا چاہیے. پھر ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کر سکتا تم کیوں نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح ہر بات میں نہیں ٹوکنا چاہیے, صرف اہم چیزوں میں, کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ان کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں تو جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر سے پھر گزر جاتی ہے. پھر اسی طرح ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, یعنی خاص طور پہ بہت چھوٹے بچے, تو ان کو ہم کیوں ہر بات پہ مواخذہ کریں. یعنی بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اس کا حساب نہیں, تو ہمیں بھی ان سے ہر بات کا حساب لینے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ کبھی اگر ڈسپلن کرنا پڑے تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے, تعلیم دیتے ہوئے بھی مارنا نہیں چاہیے. اور پھر اسی طرح سختی کے ساتھ پیش آنا یا ڈنڈے سے مارنا یا اور اس طرح کی فزیکل پنشمنٹ دینا یہ درست نہیں ہے, اور بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بھی حساب دینا ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا, وہ ہم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہمارے اپنے بچے ہیں تو ہم جو چاہے سلوک کریں. نہیں, ان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی. چوتھی چیز ہے بچوں کی کردار سازی, ان کو اخلاق سکھانا, کیونکہ لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ وہ بد اخلاق ہو جائیں. تو بچوں کو عمدہ اخلاق بھی سکھانا چاہیے, بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, کیونکہ بعض اوقات بچے بدتمیزی کرتے تو ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ان کو اور شے ملتی ہے اور گڑبڑ کرتے ہیں. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے, اور اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی جو آیات ہیں وہ بہت زبردست ہے کہ کس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بچے کو سکھایا جا رہا ہے واصبر علی ما اصابک, اے میرے چھوٹے بچے نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ, منہ بنا کے بات نہ کرو. کتنی چھوٹی سی بات کا بھی نوٹس لیا گیا کہ موڈ آف کر کے لوگوں سے بات نہیں کرو, زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو, اپنی آواز پست رکھو, والیوم لو رکھو. یہ قرآن کا حکم ہے, لقمان علیہ السلام کی زبانی بات سکھائی گئی ہے. بے شک سب آوازوں سے بری آواز یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو یہ تربیت ہے, یہ کردار ہے جو قرآن نے سکھایا اور جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. والدین اپنے بچوں کو کھانے پینے, لباس, سونے جاگنے, گھر میں آنے جانے اور زندگی کے معاملات کے آداب بھی سکھائیں, کھانے کے آداب سکھائیں. پھر اسی طرح اجازت لینے کے آداب, گفتگو کے آداب, رازوں کی حفاظت کرنے کے آداب. پھر جائز کام کی اجازت دینے کے ساتھ نصیحت بھی کریں. یعنی اگر آپ ان کو کسی کام کے کھیلنے کی یا کہیں جانے کی یا کچھ کرنے کی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ وہاں جا کر کس طرح بہیو کریں. یہ ریمائنڈر دینا ہوتا ہے. بچے بڑی جلدی بات بھول جاتے ہیں اور ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں, 10 دفعہ بتا چکی ہوں ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. وہ معصوم شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بات ہے 10 دفعہ کہی گئی, کیونکہ انہیں بھول چکا ہوتا ہے 10 دفعہ کا بھی. تو ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کریں کیا نہیں. ابو حیان تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع ابن خیثم کی بیٹی کو دیکھا, وہ ان کے پاس آئی, کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں. انہوں نے کہا میری چھوٹی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا, یعنی کھیلنے جا رہے ہو لیکن بات اچھی طرح کرنا. پھر آپس میں ان کو محبت سے پیار سے رہنا سکھانا چاہیے. پھر نرمی سکھانی چاہیے, یعنی بعض بچوں کے اندر مارنے پیٹنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, چکی کاٹ لیتے ہیں اور اسی طرح چونٹیاں کاٹتے ہیں, پش کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں بچپن سے ہی, یعنی کہ ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ہی کچھ اگریشن ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے جلدی پیدا ہو جائے تو وہ جو
چھوٹا رہ جاتا ہے وہ عام طور پر جیلس ہوتا ہے بعد میں آنے والے بچے سے اور نقصان پہنچاتا ہے اس کو. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہے کہ ان کو قناعت کا عادی بنانا چاہیے, محنت کا عادی بنانا چاہیے, بچپن سے حلال حرام کی تمیز بھی دینی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مریم کو میں کچھ عرصے کے لیے لے گئی ساتھ یو کے میں. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں باہر گروسری کرنے جاتی ہے کچھ تو ہر چیز دیکھ کے کہ حلال ہے یا نہیں. تو ایک دن ایپل اٹھا کے کہتی ہے کہ ماما یہ حلال ہے. تو مجھے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتی کہ بچے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ادب سکھانے کے لیے کبھی کبھی مارنے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ایسی مار نہ ہو کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے یا وہ ڈھیٹ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں یا بچوں کے معاملے میں جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی نے غلط بیانی کی ہے تو آپ اس سے اعراض برتتے تھے, یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. آپ بچوں کو دعائیں بھی دیتے تھے. ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے, اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو کتاب کی تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا کر. اور وہ واقعی ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ مفسر قرآن بنے. بچوں کو آپ کے پاس باقاعدہ لایا جاتا تھا اور آپ ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کی دعا دی کہ مال میں اور اولاد میں اور رزق میں برکت ہو, تو ان کا باغ جو تھا سال میں 2 بار پھل لایا کرتا تھا, اور یعنی کہ 100 سے زیادہ بچے انہوں نے خود اپنی زندگی میں بچے اور بچوں کے بچے دیکھے تھے, اور ان کی زندگی بھی بہت لمبی ہوئی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. تو کوشش, صبر اور دعا یہ ہتھیار ہیں بچوں کی تربیت کے, چاہے استاد ہوں یا والدین ہوں. اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو دعائیں, ان کا ترجمہ سکھاتے ہوئے توحید سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کہانیاں سنائیں پیغمبروں کی, کیونکہ ہر پیغمبر توحید ہی کے لیے بھیجا گیا تھا, ایک اللہ کی عبادت کے لیے. اور پھر کس طرح ان کی قوم جو تھی وہ نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ پیغمبروں کے قصے جو ہیں بہترین تربیت کرتے ہیں. پھر صحابہ کے قصے جو ہیں, یاد رکھیے جب تک ماں باپ اپنا رول نہیں پلے کریں گے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. یعنی استاد بھی کرے گا لیکن سب سے اہم ذمہ داری خود ماں باپ ہی کی ہوتی ہے. بچے کہتے ہیں کہ اب انسٹاگرام فیس بک تو یو شوڈ بی مور دین اسمارٹ. اتنی مصروفیت کے باوجود میں ہر اس چیز پہ گئی جس پہ میرا بیٹا گیا, کہ وہ اس نے فیس بک بنائی میں نے بھی بنا لی, کیونکہ میں نے اس کو دیکھنا تھا یہ کر کیا رہا ہے. وہ انسٹاگرام پہ گیا, میں نے انسٹاگرام بنا لی, میں نے اسی سے بنا, میں نے کہا مجھے بنا کے دو, اور پھر سیکھا بھی. بلکہ اسکول کے بچوں نے انسٹاگرام پہ کچھ کیا تو میں نے ان کو فالو شروع کر دیا. اگلے دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے نام پہ سرکل لگا کے اس کو پوسٹ کیا ہوا, کیونکہ بچوں کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت ہوتا ہے اور ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ یعنی ماں باپ جو ہیں وہ ہماری سرگرمیوں سے واقف ہیں. تو یہ ہے کہ کبھی یہ ظاہر نہ کریں کہ مجھے نہیں آتا, آپ یہ کہیں کہ میں نے سیکھنا ہے, مجھے بھی چاہیے, اور خوشی سے پھر دکھاتے ہیں اور شیئر بھی پھر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک تو کارنامہ یہی ہے. یہ چند چیزیں جو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا, تو اس میں جو ٹھیک ہو اس کے اپریشیٹ کرے, جو ٹھیک نہ ہو. انٹرسٹ لے رہی ہیں مجھ میں, میرے کاموں میں انٹرسٹ لے رہی ہیں, اور آنےسٹ فیڈ بیک دینی چاہیے. یعنی کہ میں جھوٹی تعریف نہیں کرتی, جہاں غلط ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں, وہ مانے یا نہ مانے, لیکن میں صحیح رائے دے دیتی ہوں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر بہت زیادہ امپوز بھی نہیں آپ کر سکتے, پھر آپ کو تھوڑا سا اگنور بھی کرنا پڑتا ہے. جو بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کی تربیت بہت زیادہ, تو باقی بچوں کی آپ شروع کر دیں نا, یعنی بجائے اس کے کہ باقی لوگ آپ کے بچے کی کریں, آپ اپنے کی بھی کریں اور ان سب کی بھی کریں. اتنا اچھا موقع ہے, اتنے سارے بچے آپ کو اکٹھے مل گئے اور ان کی آپ کلاس لگا لیں. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ سبھی کرتے. میں سمجھتی ہوں میری پھوپھی نے میرے ساتھ بہت احسان کیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی باریکی سے وہ بتاتی تھی, وقت نہیں ضائع کرتے, یہ ایسے رکھتے ہیں, یہ ایسے اٹھاتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا میری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے.
وہ بہت چھوٹی تھی بیوہ ہو کر، ہمارے ہی گھر میں رہی ساری زندگی. تو الحمدللہ انہوں نے سکھایا بھی، ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ امی مصروف ہوتی تھی، اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. امی نے بھی سکھایا، لیکن یہ کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے اگر کسی کو جوائنٹ فیملی میں رہنا کا موقع ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ان کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں. ہم سب کچھ خود ہی نہیں سکھا سکتے بچوں کو. دین کو پیش خوبصورت طریقے سے کریں جس سے وہ ان کو ریسٹرکشن نہ لگے، بلکہ ان کو ایک گائیڈنس لگے، ان کو ایک رحمت لگے. یہ اب آپ لوگوں کو سیکھنا پڑے گا کہ کیسے، کس موقع پر اور کیا چیز ان کو دیں. کیونکہ ہم جب دنیا کی کوئی چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں تو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جب دین کی کروانا چاہتے ہیں تو روب سے، ڈانٹ ڈپٹ کے، یا مشکل سے، یا جلدی میں. اب جیسے مثال کے طور پر صبح اٹھانا ہی ہوتا ہے نا نماز کے لیے، تو ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ ڈانٹ کے، جلدی سے اٹھ جاؤ، جلدی سے ناشتہ کرو، جلدی سے کپڑے بدلو، جلدی اسکول جاؤ، جلدی سے ہوم ورک کر لو. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے پھر رویے ان کو پٹ آف کر دیتے ہیں. تو جب دین کی بات بھی کریں تو ان کو اتنا شوق دلائیں. مجھے یاد ہے کسی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو جب جنت کی ساری باتیں سنائی کہ اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، جنت ایسی ایسی، تو اس نے کہا کہ چلیں جنت میں چلتے ہیں. تو اس نے کہا اس کے لیے مرنا پڑے گا. تو ہم کب مریں گے؟ تو یہ ہے کہ اب مرنے والی بات کا بھی بچے کو شوق لگ گیا کہ جنت میں جانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کس طرح. تو اس آرٹ کو بھی سیکھیں کہ دین پیش کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سلسلے میں بچوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، ان کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے، بس سن لیا کرو. ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا، اور نانی اکثر ہمارے گھر ہی رہتی تھی تو ہم سب صرف ہنستے تھے. جب وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ ہے کہ اگر طریقہ سکھایا جائے نا، بچوں کو بھی طریقہ سکھایا جائے کہ ان باتوں کو بہت سیریس نہ لو اور ہرٹ نہیں ہو. اور ویسے بھی جنرلی بچوں کو سکھایا جائے کہ ہر بات پہ ہرٹ نہیں ہوتے. یعنی اس چیز کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ آگے جا کے دیکھنا ہے. جب وہ بہت پروٹیکٹیو پالتے ہیں نا بچوں کو، ہائی میرے بچے کو یہ کچھ نہ کہہ دے، اس نے کیوں کہہ دیا، اور جاہل ماں کی طرح گلی میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے بچے کو تم نے کیوں کچھ کہا. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. بچے اگر کسی کی شکایت بھی لے کر آئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ بی اسٹرانگ. یہ کیا بات ہے؟ تو کوئی بات ہی نہیں، پھر کیا ہوا؟ کیونکہ جب ہم انہیں کہتے ہیں نا اچھا میں خبر لیتی ہوں جس نے تمہیں کچھ کہا، تو پھر وہ بچے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ہر بات ہی درست ہے. تو ان کو سہنا سکھائیں، باتیں سہنا، مار سہنا، اعتراض سہنا، تنقید سہنا. جب وہ اسٹرانگ ہوں گے تو بڑے بڑے کام کریں گے. اور اگر اسٹرانگ نہیں ہے نا اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ہی رونے دھونے بیٹھ گئے تو وہ بہت کچھ زندگی میں بڑا رول نہیں پلے کر سکتے. ایک چیز اور بتا دیں، چھوٹے بچوں کو جو ہم ڈرائنگس وغیرہ دیتے ہیں، ڈی فار ڈاگ ہے جیسے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے پکچر. کیوں؟ ڈاگ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. ہاں ہاتھ سے ڈرا نہیں کرے، لیکن یہ کہ وہ جب ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کلرنگ کرنا کر لے. اب یہ تو ایک سسٹم ہے نا بنا ہوا. کرنے تھی تو وہاں پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی وہ ڈرائنگ کر کے ہم دیتے تو وہ ہم تو کورل ڈرا پہ ڈرا کرتے تھے اس کو، تو وہ ڈرائنگ خود نہیں کرنا چاہیے ڈرا. جو بنی بنائی چیزیں وہ لوگ خود ڈرا نہیں کریں. اور ویسے بھی یہ کہ ڈرا کر کے کتا سکھانا ہے، وہ تو گلی گلی پھر رہے ہیں، ان کو نیچرل طریقے سے بھی سکھائیں. نہیں، ایک مثال ہے جی، آپ کی بات درست ہے. یعنی مجھے مونٹیسوری کا یہ طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹیچرز گھر سے آج بھنڈیاں اٹھا لائیں، آج کوئی چنے اٹھا لائے، کوئی. مجھے یاد ہے میری بیٹی جب میرے ساتھ UK میں تھی تو اسکول میں کیا کرتے تھے کہ ایک شیٹ دے دیتے تھے، یہاں چاول چمٹائے ہوئے ہیں یا دال چمٹائی، اور ہر چیز کا نیچے نام لکھا ہوا ہے. تو نیچرل چیزوں سے جو سکھانا ہوتا بجائے اس کے کہ دال ڈرا کر کے کہیں اس میں رنگ بھرو. تو اس طرح نئے چیزیں ایجاد کرنی چاہیے. جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے رکنا ہی اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. نماز سے پہلے نا ایمان کی طرف لائیں، دین کی محبت اس کے اندر ڈالیں. کیونکہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی نماز کیوں پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی محبت پہلے ڈالیں، پھر وہ اللہ کے آگے جھکیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا. تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت کہا گیا ہے.
ارشاد باری تعالیٰ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخار کی حیثیت بھی رکھتی ہے. اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے. اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، آگ سے بچائیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. یعنی صرف باپ سے نہیں، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا. قرآن پاک میں آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر. انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی. اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں. اس لیے بچے کی تربیت کا اہتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی عادات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے. احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے. گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے، اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے. تہنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر لگائی جائے، کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور عادات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، ایک کھجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا. پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو، تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے. ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا پروننسیشن، تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو. اسی طرح نومولود یعنی نئے نوزائیدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے 7ویں دن ان کے بال منڈائے جائیں. بعض حکماء نے اس کی یا اطباء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مڑنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں، نگاہ، سماعت اور سونگنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں. عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے. اس موقع پر
ان کے لیے گوشت بھجواتا ہے، یعنی عقیقے کے جو بکرے ہیں ان میں سے. پھر اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. بچہ صرف غذا کا ہی محتاج نہیں ہوتا، محبت و شفقت اور کیئر کا محتاج بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تربیت میں صرف محبت و شفقت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسپلن سکھانا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں. ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی